وہ گلاس وال کے سامنے کھڑے پچھلے چند ماہ کو آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سفید دوپٹہ ہوا سے ہلکے ہلکے اڑ رہا تھا، ہاتھوں میں لال سرخ چوڑیاں تھیں اور آنکھیں سوگوار تھیں مگر حسن سے بھرپور تھیں۔ سیاہ آنکھیں بہت کچھ لیے ہوئے تھیں، آنکھوں میں کئی منظر عام پر آنے کے لیے تیار تھے۔ آپ مدثر سے ملے تھے؟ کیوں نہیں ملنا چاہیے تھا؟ تمہیں برا لگا ہے؟ ہاں مجھے برا لگا ہے، آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس سے۔ اور کیا کہا آپ نے اس کو؟ کہ میرا خیال رکھے؟ آپ کے چلے جانے کے بعد اتنا حوصلہ کہاں سے لایا راہیل؟ میں صرف آپ کو چاہتی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ میں تمہارے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں نے بس اپنے جانے کے بعد تمہیں محفوظ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی بھی وجہ سے زندگی ویسے گزارو جیسی وہ چاہیں۔ میں چاہتا ہوں تم زندگی یوں گزارو جیسے تمہارا دل کرتا ہے۔ میں ویسی ہی زندگی گزار رہی ہوں جیسا میرا دل کرتا ہے۔ آپ نے مجھے اڑنا سکھایا، میرے پر نہیں کاٹ سکتے آپ۔ مدثر تمہارے پر نہیں کاٹے گا۔ میں نے اگر اڑنا سکھایا ہے تو وہ تمہیں آزادی کے ساتھ اڑنے میں مدد کرے گا۔ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ کوئی بھی مرد میرے لیے آپ سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی زندگی میں کسی اور کا تصور بھی نہیں رکھتی، کسی اور مرد کا تو رکھ ہی نہیں سکتی۔ میں نے اپنے سارے حق جس دن آپ کے حوالے کیے تھے، اپنی زندگی سے ہر راستے کو ختم کر دیا تھا۔ غلط کیا تھا۔ زندگی میں سوچ کو روکنا نہیں چاہیے۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ اس کی پشت دیکھنے لگی۔ راہیل، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میں بھی تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز یوں مجھ پر چلاؤ مت۔ جیسے بے ساختوں سے احساس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتی گلے سے لگا گئی۔ سوری، مجھے معاف کر دیں۔ اٹس اوکے۔ وہ اس کا سر جیسے بچوں کی طرح تھپکنے لگی۔ ہاسپٹل کی یہ دیواریں اسے کھا رہی تھیں۔ بیپ بیپ کی آواز میں وہ دیوار کو دیکھے جا رہا تھا۔ سامنے گھڑی کی سوئی وقت بہت تیز چلا رہی تھی۔ فاروق خان اس کے آگے کھڑے تھے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا راہیل۔ چاچو، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، ہو سکتا ہے میں نہ جی پاؤں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، اگلے ہی لمحے میں نہ رہوں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہمیں تم بہت عزیز، میں جانتا ہوں، میں سب کو بہت عزیز ہوں۔ بابا اور امی کا خیال رکھیے گا، ان کی اکلوتی اولاد تھا میں نے بہت تکلیفیں دی ہیں انہیں، مگر اس سب پر میرا کوئی بس نہیں ہے۔ میں انہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا مگر دے نہیں پایا۔ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ حیات کی جھلک آنکھوں میں لہرائی تھی۔ مجھ سے وعدہ کریں، آپ میری مریم کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ میں اسے کیا تکلیف دوں گا؟ وہ میری بیٹی ہے۔ آپ نے اسے بہت تکلیف دی ہے چاچو۔ فاروق خان نے جیسے نظریں چرائی۔ آپ نے اس کا صبر آزمایا، اس کی سانسیں روکی۔ محبت میں اگر کوئی سانس روکے تو وہ آزماتا بھی ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے، اور آپ نے تو دونوں دی ہیں اسے۔ اگر میں مر جاؤں تو ایسی غلطی دوبارہ مت کیجیے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ میری آخری خواہش ہے۔ تبھی وارڈ کا دروازہ کھلا تھا اور مدثر داخل ہوا۔ جس سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ مریم کو اس کی موجودگی کھٹکتی تھی، مگر وہ اس کی طرف دیکھتی نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی آخری بات مریم کی شادی کی رات ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اب مل رہے تھے ہاسپٹل میں، تو اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ مدثر کے داخل ہونے پر فاروق خان نے اسے اوائڈ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ راہیل مسکرایا تو وہ بھی مسکرایا۔ مریم بھی داخل ہوئی۔ وہ اسے اوائڈ کرتی ہوئی راہیل کے پاس آتی ہوئی اس کے بہت پاس بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، سرجری کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی۔ راہیل نے سرجری کا فیصلہ اسی کے لیے لیا تھا، ورنہ وہ سرجری نہیں کروانا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی محبت کے لیے آخری چانس لینا چاہتا تھا، اسی لیے لے رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس کے سر کو تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو اس کا ہاتھ تھامے سر جھکا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ راہیل سامنے بیٹھے مدثر کو ہی دیکھ رہا تھا، جو خود بھی دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بازو باہم پھنسائے بیٹھا تھا۔ وہ ان دونوں کو طرف بغور دیکھنے لگا۔ راہیل نے مریم کی محبت دیکھی تھی مدثر کے لیے، مگر آج یوں انجان بنے بیٹھے تھے تو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی، گھڑی کی ٹک ٹک،
راحیل کا سانس تیز کر گئی تھی۔ وہ بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اسے حیات نظر آئی۔ وہ مسکرایا۔ حیات نے ہاتھ آگے کیا تھا جیسے لینے آئی ہو۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، دل دھڑکا، محبت یاد آئی۔ وہ کبھی بھولی ہی کب تھی، وہ تو ساتھ تھی زندگی کی طرح۔ حیات نے آگے ہاتھ بڑھایا تو راحیل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اپنی سانسیں اسے دے دی تھی۔ تبھی اسے اپنا دوسرا ہاتھ تھامے سوئی ہوئی اپنی بیوی کا خیال آیا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سانسیں تیز ہوئیں۔ اس کا ہاتھ جو مریم نے تھاما ہوا تھا وہ ہولے ہولے لرزنے لگا تھا کیونکہ سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ ہوا تیز ہوئی، کھڑکی کے پردے اڑنے لگے۔ راحیل خان دنیا چھوڑ گیا تھا۔ کب سے کمرے میں بند ہو، اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس وقت گزرے گا۔ عدت پوری ہو چکی ہے تمہاری، ہاسپٹل کب جاؤ گی؟ دل نہیں کرتا امی، دل نہیں کرتا۔ ایسے نہیں چلے گا مریم، مت کرو اپنے ساتھ ایسا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایسا کہ تم ایسی زندگی گزارو۔ وہ کیا چاہتے تھے ان کے ساتھ جا چکا۔ وہ ہوتے تو میں بالکل ویسی ہی رہتی جیسی وہ چاہتے تھے، مگر اب وہ نہیں ہے، اسی لیے تم اس کے سپنے توڑو گی۔ وہ چاہتا تھا تم اپنے ہاسپٹل چلاؤ، وہ زیر تعمیر ہے، اسے تمہاری نگرانی کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کو بھی میری ضرورت نہیں۔ آپ چلی جائیں یہاں سے، پلیز چلی جائیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنی سفید شال اپنے اوپر درست کرتی ہوئی مدثر کو دیکھتے کہنے لگی۔ اس کی اس قدر بے رخی، بے اعتنائی اور اجنبیت کو دیکھ کر دکھی ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے اجنبی تو نہیں، ہاں، مگر بہت فاصلے پر ہو۔ راحیل کی باتوں کو دل سے نہ لگانا۔ بے شک اس کی آخری خواہش ہو کہ تم اور میں مل جائیں، میری یہ خواہش نہیں رہی۔ میری ساری خواہشات اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہو گئی ہیں۔ اب میں جیسے سامنے کھڑی ہوں نا، بالکل ویسی ہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا مرد جو غیر شادی شدہ ہو کسی ایسی عورت کے ساتھ رہنا چاہے گا جو اپنی زندگی ختم کر چکی ہو۔ غیر شادی شدہ؟ مدثر نے ریپیٹ کیا تھا۔ اس کے طنز کو وہ سمجھ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں سوچ کا مالک ہوں، یا میرے لیے یہ سب کچھ اتنا اہم ہے؟ میرے لیے تم اہم ہو، ہمیشہ سے تھی اور رہو گی۔ میں یہاں کسی راحیل کی وجہ سے نہیں آیا، میں یہاں اپنی مریم کے لیے آیا، جس کی جان مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز، جس کی زندگی میری سانسوں کے ساتھ۔ اگر تم آج زندہ ہو نا تو میں زندہ ہوں، یہ یاد رکھنا۔ مریم نے نظریں چرائیں۔ ہوا ٹھنڈی تھی، سردی کا موسم تھا، چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ مجھ سے نکاح کرو، میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے ساتھ چلو پلیز مریم، ختم کر دو میری یہ تکلیف۔ میں جانتی تھی تم یہ کہو گے، مگر میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ پلٹنے لگی تو وہ بولا، تو تم چاہتی ہو میں مر جاؤں؟ نہیں، میں نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں تم خوش رہو، آباد رہو، سکھی رہو۔ میں تمہیں کامیاب دیکھ کر، یہ کامیابی تمہاری دی ہوئی، وہ کاٹ کر بولا۔ میں آسٹریلیا گیا کیونکہ یہ تمہارا سپنا تھا، تم چاہتی تھی کہ میں کامیاب ہوں، اور تم ہی منہ موڑ رہی ہو مریم۔ میں تمہارا مدثر ہوں، میں جانتا ہوں زندگی نے کھیلا ہے ہمارے ساتھ، مگر میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی تم۔ وہ اٹکی، جھجکی، پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جس قدر میں ٹوٹی ہوئی ہوں نا، تم سمیٹ نہیں پاؤ گے، اور اگر میں سمیٹ گیا، وہ سوال کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا۔ بابا سے میرا ہاتھ مانگو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو پتا ہوگا مجھے کہاں دفنانا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، فاروق خان بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ راحیل کی موت کا غم ابھی تک ان کے لیے تازہ تھا۔ جنازہ اٹھایا تھا انہوں نے، کاندھے بڑے بھاری تھے۔ وہ تو مان گئے تھے، مگر مریم سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاروق خان کیسے مان گئے۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھے لائٹ کو بند اور کھول رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں صحیح سن رہی ہوں؟ آپ نے مدثر کو ہاں کر دیا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو چاہتے تھے میں راج کروں، یا اس لیے ہاں کیا کہ اس کو اس کا سٹیٹس بدل گیا؟ اب وہ مجھے راج کروا سکتا ہے، یا اس لیے کہ آپ کی بیوہ بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ کتنے مطلب پرست ہیں نا آپ۔ فاروق خان رونے لگے تو وہ چپ ہوئی۔ اپنی سفاکی کا احساس ہوا۔ مت روئیں، اب مت روئیں۔ وہ پلٹی تو پیچھے یامین خان بھی کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ امی؟ ہاں، کیا ہوا؟ نیچے سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، تم نے کیوں روکا ہے؟
मैं बात करना चाहती हूँ। किससे? मुदस्सिर से। मगर निकाह से पहले क्या बात करोगी तुम उससे? नीचे मेहमान है, उसे बुलाएं, कहें कि मैं बात करना चाहती हूँ। मगर अम्मी, मैंने कहा है उसे बुलाया जाए। कुछ ही देर में वो उसके सामने खड़ा था, सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, आज बहुत प्यारा लग रहा था। मरियम ने नज़रें चुराईं। वो भी सफ़ेद रंग के हल्के फुल्के कामदार जोड़े में मलबूस थी। हाथों में लाल चूड़ियाँ थीं, वही लाल चूड़ियाँ जो राहील उसके लिए लाया करता था। कुछ हुआ है? वो पूछने लगा। बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बैठ जाओ मुदस्सिर। वो बैठ गया था। मैं निकाह नहीं करना चाहती, मगर कर रही हूँ। लड़कियाँ हक महर में बहुत कुछ लिखवाती हैं, मैं सिर्फ 2 चीज़ें लिखवाना चाहती हूँ। तुम मेरी जान भी लिखवा सकती हो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मरियम मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सांसें चाहिए, जिंदगी चाहिए। मुदस्सिर मुस्कुरा भी ना पाया क्योंकि उसका अंदाज किरची किरची करता हुआ था। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लाल चूड़ियाँ? मुदस्सिर की आंखें सवालिया हों और सफ़ेद रंग। तुम क्या कहना चाह रही हो? वो पूछने लगा। मरियम ने अपने हाथ आगे किए। मैं अनोखी दुल्हन हूँ, मैं जानती हूँ। ये लाल चूड़ियाँ मैं कभी अपनी ज़िंदगी से नहीं उतार सकती। मुझे ये लाल रंग चाहिए मुदस्सिर, सिर्फ अपने हाथों में, और सफ़ेद रंग के अलावा कोई और रंग नहीं पहनूंगी। मुझे तुमसे सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं। ये कहती हुई वो उठकर पलट गई, जैसे और कुछ सुनना ही ना चाहती हो। मुदस्सिर को महसूस हुआ उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, जो सुनाई दे रही थी। वो उठा, मरियम से कुछ भी न कहते हुए नीचे बढ़ गया। वो खामोशी से पलटी और गहरा सांस लिया। उसने अजीब 2 शर्तें रखी थी और मुदस्सिर ने जैसे वो मान ली थी। मरियम की आंखों के आगे जैसे सब कुछ घूम गया। अब वो हॉल में थी और हॉल उसे वहाँ ले आया था जहाँ वो कभी शिद्दत से आना चाहती थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बैठी थी सोफे पर, खिड़की से बाहर हवा को महसूस करती हुई सांस ले रही थी। वो मुस्कुराया, अपनी पगड़ी उतारते हुए सोफे पर रखी, बालों में हाथ फेरा, छोटे छोटे कदम उठाता उसके मुकाबल खड़ा हो गया। जिंदगी उन दोनों को बहुत आगे ले आई थी, बहुत ज़्यादा आगे। मेरी तरफ देखो। वो पलटी, दोनों की नज़रें मिली। मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया? मरियम उसकी आंखों में देखती हुई सवाल कर रही थी। वो हंस पड़ा। तुमने कुछ नहीं मांगा। वो उसकी चूड़ियों से भरे हुए हाथ थाम चुका था। तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियाँ खूबसूरत लगती हैं और सफ़ेद रंग में तुम बहुत प्यारी लगती हो। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें बहुत सी चूड़ियाँ ला दूँगा, और अगर सफ़ेद रंग तुम्हारा मनपसंद रंग है तो मैं तुम्हें सफ़ेद के कई और सारे रंग ला दूँगा जो तुम्हें पसंद है। वो मुझे भी पसंद है। थैंक यू। उसकी आंखों में मुदस्सिर के लिए जो हुआ करता था, मुदस्सिर को वो नज़र नहीं आया। वो मुस्कुरा भी नहीं पाया। वो आगे बढ़ गई तो उसका हाथ थामते हुए उसे रोकते अपनी तरफ खींचते पजल होने पर मजबूर कर गया। उसके बहुत पास खड़ी थी, उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी आंखें। वो मुस्कुराई। बदल गई है ना? इसीलिए तो कहा था मैं तुम्हें तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दूंगी। नहीं, मुझे इस तकलीफ़ से भी प्यार है। वो सुबह को उठी तो वो पास ही सोया हुआ था। मरियम ने उसकी तरफ करवट ली। मुदस्सिर की आंखें सुरमई थी। वो बगौर इन आंखों को रंग देखने लगी। न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। बचपन के कई खेल याद आए, उसका ख्याल करना याद आया, मोहब्बत करना याद आया, मरियम के लिए लड़ना याद आया। दिल बेख्तियार धड़कने लगा। वो सांसें संभालती हुई उठ खड़ी हुई। दिल क्यों इतना बेसाख्ता धड़क रहा था? वो आगे बढ़ी, तभी उसका हाथ थामता उसे अपनी तरफ खींचता खुद पर झुकने पर मजबूर कर गया। वो उसके बहुत पास थी। क्या देख रही हो? तुम जाग रहे थे? हाँ, जाग रहा था। मेरी बीवी मुझे देख रही थी, मैंने उसे देखने दिया, डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे क्या देख रही थी? मेरी आंखें। मुझे याद है तुम्हें मेरी आंखें बहुत पसंद थी, है ना? अब नहीं पसंद। वो आगे बढ़ने लगी तो वो अपना हिसार उस पर तंग करते हुए उसे लिटा चुका था और ख़ुद जैसे उस पर झुका। क्या कर रहे हो? मरियम की सांसें अटकी थी। कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बहुत पास। क्या नहीं आ सकता? आ सकते हो, तुम्हारा हक है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मुदस्सिर मुस्कुराया। तुम ये भी कह सकती थी कि मोहब्बत हूँ तुम्हारी। वो सरनफी में हिलाने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उसके होंठों पर झुक चुका था, तभी उसकी ये बात सुनते हुए दूर हुआ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो नज़रें चुराती हुई ये बात कह रही थी। फिर से कहना। मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती।
یہ بات وہ تیز کر گئی تھی۔ وہ اٹھنے لگی مگر وہ اپنا حصار اس پر تنگ کر چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ مدثر نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پیوست کی تھیں۔ مجھے چھوڑو۔ میں نہیں چھوڑوں گا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ میں تم سے، وہ اٹک رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہاں بولو۔ میں سن رہا ہوں۔ محبت نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا گئی۔ سانس تیز ہو رہا تھا۔ مدثر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں سے 2-3 آنسو ٹوٹ کر گرے جو مریم کی گردن پر ہی گرے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں برداشت کر لوں گا تم نہیں کرتی، میری محبت ہی صحیح۔ میں سہ لوں گا مریم، میں سہ لوں گا۔ یہ میرا نصیب ہے اگر یہ سچ ہے تو، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے اس بات پر۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور بے انتہا کرتی ہو۔ اور اس چیز کو وہ اس کے رخسار کو سہلاتے ہوئے اس پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں تمہارے سامنے پروف کروں گا۔ کیسے پروف کرو گے؟ دیکھتی جاؤ۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں، یوں ہی سمجھ لو، چیلنج کر رہا ہوں۔ محبت چیلنج نہیں ہوتی، احساسات چیلنج نہیں ہوتے۔ تم میری ہو، تم سے کیسا چیلنج؟ جو اپنا ہو اسے جیتا نہیں جاتا، وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بس تمہارے آگے یہ جو آنکھوں پہ تم نے پٹی باندھ رکھی ہے نا، وہ کھولوں گا۔ اس کو دور کرتی ہوئی جیسے گہرا سانس لیتی آگے بڑھ گئی اور چھت کو گھورتا رہا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے یہ گھر دوبارہ خرید لیا کیونکہ یہاں ہماری یادیں ہیں، اسی لیے لایا ہوں۔ یہ جھولا یاد ہے تمہیں؟ وہ مدثر کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھوں میں نہیں بیٹھنا چاہتی، جیسے اس جھولے پہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا۔ وہ رک گئی۔ مدثر پلیز۔ مریم بیٹھ جاؤ نا۔ وہ جیسے زبردستی بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے جھولا جھلانے لگا۔ ہوا لگ رہی تھی، بال اڑ رہے تھے، تو جیسے مریم کو اپنے وجود میں سکون اترتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی جو اس کے وجود میں بکھری معصومیت سے بھرے ہوئے کئی لمحے یاد آئے۔ وہ مدثر سے لڑی تھی اس جھولے کے لیے، اور اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے لیے بنوا ہی لیا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں تم سے کتنا لڑی تھی اس کے لیے؟ وہ بے ساختہ بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں یاد ہے، اور جب بنوا لیا تھا تو کتنی خوش تھی۔ انکل منع کرتے تھے تمہیں مگر پھر بھی تم آ جاتی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، امی کو پتہ ہوتا تھا، وہ خود چھوڑ کر جاتی تھی مجھے۔ انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا۔ ہاں، آنٹی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ انکل کا نہیں پتہ۔ وہ بے رخی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ بابا ہمیشہ ہم دونوں سے چڑھتے تھے۔ ہاں نا، ہم شرارتی بھی تو بہت تھے۔ بالکل، سارا کا سارا قصور تمہارا ہوتا تھا، ساری شرارتیں تمہاری ہوتی تھی، میں تو بیچاری بلا وجہ ہی پھنستی تھی۔ یہ کہتی ہوئی وہ ہاتھ ہلا رہی تھی جیسے ہمیشہ باتیں کیا کرتی تھی اس سے۔ وہ ہنسے جا رہا تھا تو وہ بھی ہنس رہی تھی۔ اچانک سے مریم کو بریک لگی اور وہ بے ساختہ جھولے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ مدثر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے یہاں سے لے چلو۔ مجھے نہیں پتا، میری سانسیں مشکل ہو رہی ہیں۔ کیوں مشکل ہو رہی؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے باہوں میں انگلیاں پھیرتے۔ یہاں تمہاری سانسیں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نم آنکھوں سے دیکھنے لگی جو بے اختیار اسے اپنے حصار میں لیتا اپنے سینے سے بھینچ چکا تھا۔ وہ بھی اپنا حصار اس پر تنگ کر چکی تھی۔ اس کے سینے پہ سر رکھ کے ہولے ہولے لرز رہی تھی جیسے خود کو اس میں بھینچے جا رہی تھی۔ یہ حصار اس کا من پسند حصار تھا۔ اس وجود کی خوشبو مریم کی سانسوں کو روانی بخش رہی تھی، جیسے آزاد ہو رہی تھی اس حصار میں۔ مدثر اس کی بے قراری بغور نوٹ کر رہا تھا۔ اس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، اس حصار میں کوئی پریشر نہیں تھا، اس میں صرف محبت تھی، محبت کا مان تھا۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا اور وہ جانتی تھی وہ اس مرد کے حصار میں ساری زندگی محفوظ رہ سکتی ہے جو بچپن سے اس کی چھوٹی سے چھوٹی چوٹ پر تڑپ جاتا تھا۔ وہ اس کے اتنے بڑے زخم کو جانتے ہوئے اسے تکلیف کیسے پہنچا سکتا تھا؟ میں تمہیں یاد کروں گی۔ کچھ ہی دنوں میں ماریہ کی شادی تھی۔ مدثر اپنی بہن کی شادی کر رہا تھا۔ میں بھی یاد کروں گی۔ تم بھائی کو تکلیف مت پہنچانا، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم جانتی ہو۔ مریم نظریں چرانے لگی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں پگلی۔ وہ تو میں جانتی ہوں نا، مگر بس بھائی کا خیال رکھنا، امی کا بھی، وہ بھی تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آنٹی کی، تم بالکل فکر مت کرو۔ البتہ تمہارے بھائی کی گارنٹی نہیں لے رہے۔ وہ آنکھیں گول کرتے ہوئے بولی تو ماریہ ہنس پڑی۔ مطلب بچپن کی طرح پریشان کرنا ہے انہیں؟ ہاں، یاد ہے
کس طرح ہمیں بچایا تھا انہوں نے، وہ جنگل والے حادثے کو یاد کرتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ او مائی گاڈ، کیا رات تھی نا، کتنا غصہ ہوا تھا مدثر۔ ہاں میں تو بھول ہی نہیں پاتی، پاگل سے ہو گئے تھے۔ آج بارات کا فنکشن تھا۔ مریم بوسکی کلر کا کامدار لہنگے میں ملبوس، جس پر ہلکا ہلکا باریک سا گولڈن کام تھا، دوپٹے پر بھی باریک کام تھا، بال لوز کرلز کیے ہوئے تھے جو پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف ہلکا سا آئی لائنر اور ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ بہت کم تیار ہوتی تھی، ایسے ہی مدھم کلرز پہنتی تھی، ہاتھوں میں آج بھی لال چوڑیاں تھیں۔ وہ پلٹی تو ٹھٹک کر دور ہوا، آج وہ واقعی عام دنوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رنگ کو دیکھ کر تکلیف تو ہوئی، مگر وہ اپنے ذہن کو الجھا کر مسکرایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ رنگ اس نے ویسے ہی پہنا ہوتا تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر اس رنگ کو تو اس نے شرط رکھ لی تھی اس سے، اسی لیے وہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، میرا دل بند کرو گی کیا؟ دھت، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وہ بے اختیار بولی تو وہ مسکرایا۔ مجھ سے خفا رہتی ہو؟ نہیں، تم سے خفا کیوں رہنا ہے میں نے؟ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ہاں میں ہوں ہی کیا جس سے تم خفا رہو گی؟ وہ بے اختیار بولا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بس ایسے ہی دل کرتا ہے کہ تم سے ایسی باتیں کروں یا تم سے باتیں کرتا رہوں، مگر تم بہت کم بولنے لگی ہو۔ پہلے تو تم میرا سر کھایا کرتی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ اس کی پہلی بے اختیار ہنسی تھی۔ پہلے میں پاگل تھی نا، اب سمجھدار ہو گئی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سمجھدار ہو؟ ہاں مجھے لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ پاگل کبھی سمجھدار نہیں ہو سکتی۔ ماریا کی رخصتی کے وقت وہ اپنے بھائی سے گلے لگ کر بہت روئی تھی، مریم سے بھی گلے لگ کر روئی تھی۔ وہ بار بار مدثر کو دیکھ رہی تھی جو بہن کی رخصتی پر بہت رویا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی آج وہ ڈسٹرب ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے بال سہلانے لگے۔ مدثر چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بال سہلائے جا رہی تھی۔ آج تم یہاں سو جاؤ، تمہاری گود میں؟ ہاں میری گود میں، تمہیں سکون ملے گا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ مدثر مسکرایا، تقریباً بلش ہوا۔ ہاں سکون تو ملے گا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے اپنی انگلیاں اس میں پیوست کر گیا تھا۔ تم پاس رہو گی، سکون تو ملے گا، کیسے نہیں ملے گا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ جو بالوں میں تھا دل پر رکھ چکا تھا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ مریم کے چہرے پر بے اختیار رنگ بکھرے۔ وہ چہرہ موڑ گئی، مگر وہ اٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کر گیا۔ مریم کا سانس جیسے تیز ہوا، وہ اسے جھکاتا اس پر جھکتا گیا تھا۔ مدثر، وہ منمنائی، شش، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا نا خاموش رہو۔ وہ سائڈ لیمپ آف کرتے جیسے اس کو محبت کا وہ احساس دے رہا تھا جو ان دونوں کے درمیان بچپن سے تھا۔ یہ کوئی عام سنگت نہیں تھی جو مریم کو ملنے جا رہی تھی، یہ وہ سنگت تھی جس کا خواب ان دونوں نے مل کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے ہلکے سے چھونے پر جیسے مریم کو کرنٹ لگا۔ یہ محبت کا سپارک تھا جو دونوں کے جسموں میں یکجا چلنے لگا تھا۔ یہ کیسے؟ وہ اس احساس کے بارے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ پتہ نہیں، شاید میجک ٹچ۔ مریم کی آنکھیں جیسے احساس سے چمکی، اسے بڑی نرمی سے چھو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو چھوتے ہوئے، اس کے بالوں کی لٹوں کو سلجھاتے ہوئے، جیسے اس میں بکھر رہا تھا اور وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کس قدر اس میں الجھتی جا رہی تھی، کس قدر بکھر رہی تھی۔ یہ احساس، یہ حق تو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ایک ایسی محبت تھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے جو آج سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے لمس کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے جیسے پاگل سی ہو رہی تھی، جیسے اپنے آپ پر کوئی اختیار نہ رہا۔ وہ گہرا سانس لیتی خود کو قابو کرنے لگی تو وہ مسکرایا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ چہرہ موڑتے ہوئے منمنانے لگی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مدثر کے چہرے پہ سوگ بکھرا۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ وہ اپنا سر اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے گہرا سانس لے گیا۔ یہ رات خاص تھی، وہ جانتا تھا۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ اتنا خیال رکھتی ہو میرا اور پوچھ رہی ہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ مدثر کہاں ہے؟ وہ تو صبح ہی آفس چلا گیا تھا۔ تم آج ہاسپٹل سے بہت جلدی آ گئی؟ ہاں پیشنٹس کم تھے، مجھے جا کر ہاسپٹل کا کام بھی دیکھنا تھا، بس وہی دیکھنے گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں میری بچی، تم جا کر آرام کرو۔ آپ کیوں میرے آنے سے پہلے کھانا بنانے کی تکلیف کرتی ہیں؟ میں آ کر بنا لیا کروں گی۔ مدثر یوں بھی لیٹ آتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، تم اتنا کام کرتی ہو، تم دونوں ہی مصروف ہوتے ہو،
میں گھر پر سارا دن رہ کر کیا کروں؟ اتنے سارے ملازمین ہیں، سارے گھر کا کام وہی کر لیتے ہیں، اب ہم کھانا بھی نہیں بنائیں گے تو کیا کرتی رہوں؟ سارا دن بور ہو جاتی ہوں نا۔ وہ مسکرائی۔ مگر آپ کے آرام کرنے کے دن ہے دھت، میں بوڑھی تھوڑی ہوں۔ مریم ہنس پڑی۔ تبھی گھر میں مدثر داخل ہوا۔ ان دونوں کو یوں مسکراتے بات کرتے دیکھ وہ مسکرایا، آگے بڑھ کر سلام کیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ بالکل، تم کیسے ہو میرے بچے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج اس کے چہرے پر مختلف رنگ تھے۔ وہ چہرہ موڑ گیا، مکمل ماں کی طرف متوجہ ہوا تو مریم نے بھی نظریں چرائیں، جیسے وہ بھی خفت کا شکار ہو۔ کل رات کے اثر ان دونوں کے چہروں پر موجود تھے، تبھی وہ ایک دوسرے سے کٹتے پھر رہے تھے۔ یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ رنگ، یہ نروسنس، یہ الجھن کیا تھے؟ وہ تو بچپن کے عاشق تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں نے 2 وعدے لیے تھے تم سے، کیا بھول گئے ہو؟ یہ سیاہ ہے، میں سیاہ نہیں پہن سکتی۔ اچھا، مگر کیوں؟ وہ سوال کرنے لگا۔ بس نہیں پہن سکتی، وہ چلائی تھی۔ وہ کچھ دور ہوا، مریم کو احساس ہوا وہ کس قدر سخت پڑی۔ آئی ایم سوری، مگر میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ٹھیک ہے، آگ لگا دو انہیں پھر۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ مدثر پلیز مجھے فورس مت کرو۔ میں فورس نہیں کر رہا، میں نے کہا نا آگ لگا دو اسے۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹنز بند کرتا ہوا جیسے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ جانے لگا تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک چکی۔ اب یوں خفا ہو کر جاؤ گے؟ وہ پلٹا، دونوں کی نظریں ملی۔ مدثر نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اپنا ہاتھ مریم کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ خفا ہو کے نہیں جا رہا، میرا کوئی حق نہیں ہے تم پر کہ میں تم سے خفا ہوں۔ بس ایک چیز یاد رکھو۔ وہ نزدیک ہوا، دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میں صرف تمہارا شوہر نہیں، یہ یاد رکھا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ ہاسپٹل دیکھنے آیا تھا کہ کہاں تک کام پہنچا۔ یہ تمہارا کام نہیں، یہ تمہارا کام بھی نہیں۔ میں زندہ ہوں، یہ ساری ذمہ داریاں میں دیکھ لوں گا۔ تم اپنے کلینک اور باقی سارے کام دیکھو، پیشنٹس کو دیکھو جب تک یہ ہاسپٹل نہیں بن جاتی۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا پورا کرواؤں۔ میں ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا، یہ تمہارا کام نہیں۔ تم چاہتی ہو کہ ہم یہاں پر لڑیں؟ وہ بے ساختہ بولا تو وہ کچھ قدم دور ہوئی۔ وہ ابھی تک کل کی لڑائی بھولی نہیں تھی۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں، پر مجھے لگتا ہے تم چاہتی ہو کہ میں دوبارہ ناراض ہو جاؤں، اسی لیے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ یہاں مت آنا جب تک ہاسپٹل تیار نہیں ہو جاتا۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس سب کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پھر میں کس لیے ہوں؟ یہ سپنا راحیل نے دیکھا تھا، چچا نے دیکھا تھا، انہوں نے جو بھی کہا تھا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ بات ختم۔ تم جاؤ یہاں سے۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ راحیل کا سپنا تھا اور یہ میں نے پورا کرنا ہے۔ راحیل کون ہے؟ مریم، وہ سوال کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤ مجھے کہ وہ کون ہے۔ وہ میرے شوہر تھے، میں کیا ہوں؟ وہ چپ ہوئی، سر جھک گیا۔ میں نے کل کچھ باور کروایا تھا تمہیں کہ یہ یاد رکھا کرو کہ میں صرف تمہارا شوہر نہیں، اور اس صرف کا فرق تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں مدثر، اور میں تمہارے لیے کچھ کرنے سے پہلے تمہاری بھی اجازت کی ضرورت نہیں لوں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے گاڑی میں بٹھاتے ڈرائیور کو اشارہ کر چکا اور خود گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی اس کی سانسیں شاید روکنا چاہتی تھی۔ وہ عمارت کی طرف دیکھنے لگا جو زیر تعمیر تھی۔ یہ کیا ہے؟ چیکس ہیں۔ کس چیز کے چیکس؟ جو ہاسپٹل کے کام تم کروا رہے ہو ان کے لیے۔ تم چاہتی ہو یہ چیکس میں پھاڑ دوں؟ وہ بڑی سختی سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ تم یہ چیکس پھاڑ نہیں سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کیا؟ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو میرا ہے وہ تمہارا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ تمہارا نہیں ہے، تم چاہتی ہو کہ وہ ہاسپٹل راحیل کے پیسوں سے بنے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی، کیونکہ یہ اس کا سپنا تھا۔ کیا تمہیں کامیاب دیکھنا میرا سپنا نہیں تھا؟ کیا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو؟ مریم کی آنکھوں کے آگے کئی ایسے لمحے گزرے۔ اسے یاد آیا MBBS کا وہ خواب جو مدثر نے ہی اسے دکھایا تھا، کہ وہ بہت ہوشیار تھی اور اسے اپنی ذہنیت کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کس طرح یامین خان کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، یہ بات انہیں سمجھائی تھی، پھر انہوں نے فاروق خان کو سمجھائی تھی، کس طرح وہ اس کے لیے اس وقت بھی لڑا تھا اور وہ کیا کر رہی تھی۔ میں تم کیا؟ تم بار بار میری کیوں تسلیل کر رہی ہو؟ بات پیسوں کی نہیں ہے مریم، بات احساسات کی ہے۔ میرے احساسات منسوب ہیں تمہاری ہر اس چیز سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں کامیاب نہیں دیکھ سکتا؟ مجھے پتا ہے تم یہ کر سکتی ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی میری موجودگی میں خود ہی کچھ کرے۔
मर जाऊं तो कर लेना। वो उठकर चला गया। वो दोनों ही बिस्तर पर सोए छत को घूर रहे थे। एक ही बिस्तर पर मौजूद खासा सन्नाटा छाया हुआ था दोनों के बीच। जानता हूँ तुम जाग रही हो, मैं भी जानती हूँ तुम जाग रहे हो। सॉरी, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए वो क्या था या शायद क्या है, और मैं क्या हूँ। इतने माह में मुझे इतना अंदाज़ा तो हो गया। वो बड़ी मायूसी के साथ बात कर रहा था। वो मुदस्सिर की तरफ करवट लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। क्या अंदाज़ा हुआ? वो भी उसकी तरफ करवट ले चुका था। यही कि तुम ठीक कहती हो। मैं क्या कहती? वो पूछने लगी। कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अब नहीं रही। मुदस्सिर ने अब नहीं रही पर जोर दिया था। मरियम का दिल बेख्तियार धड़का। मैं नहीं जानता कि मैं कितना बुरा हूँ, या ये भी नहीं जानता कि मेरा क्या कसूर है। बस इतना जानता हूँ कि ये मेरा नसीब है जो मुझे तुमसे दूर करता है, हमेशा किया है। वो गहरी सांस लेता करवट लेने लगा। जब उसे रोकती हुई उसके करीब गई। ऐसे तो मत करो, ऐसा नहीं है, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। वो मुस्कुराया। मैं जानता हूँ मैं अजीज़ हूँ। मैं कैसे अजीज़ नहीं हो सकता? बस तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, इसका यकीन हो गया मुझे। वो उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए करवट बदल चुका था, और जैसे वो उठ बैठी, उड़ते हुए पर्दों को देखने लगी। खिड़कियाँ अभी भी खुली हुई थी। बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा, जोर से धड़क रहा था। फिर पलटकर मुदस्सिर की तरफ देखा। उसका छूना, उसका पास आना, मुदस्सिर के वजूद की खुशबू, बार बार ये एहसास दिलाना कि वो सिर्फ उसका शौहर नहीं है, और ये सिर्फ जो उनके बीच में बचपन से था, अब मरियम की जान ले रहा था। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे डॉक्टर? मुबारक हो मिसेस मुदस्सिर, आप माँ बनने वाली हैं। बेख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा। वो छोटे छोटे कदम उठाती अपनी सास के सामने बैठ गई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मुंह क्यों उतरा हुआ है? मुदस्सिर अभी तक घर नहीं आया? नहीं आया, आ जाएगा। तुमसे लड़ाई हुई है उसकी? तुम दोनों बचपन में यूं ही लड़ा करते थे, फिर 2-2 हफ्ते बात नहीं होती थी, फिर हम बड़ों को बैठकर सुलह सफाई करवाना पड़ती थी। यामीन और मैं उलझते रहते थे तुम दोनों में। वो हंस पड़ी। बचपन की कई सारी यादें फिर से याद आई। अम्मी, मैं। हाँ, वो मुदस्सिर अब खुद भी अम्मी ही कहती थी। हाँ बोलो ना, क्या हुआ मेरी जान? मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये बात मुदस्सिर को कैसे बताऊँ। वो रूहानी अंदाज में कह रही थी। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी खुशी तुम मुंह लटका कर दे रही हो। तुम जानती हो तुमने मुझे ज़िंदगी जीने की वजह दे दी। मैं किस तरह अपनी खुशी बयान करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो उसके वारी सदक़े जा रही थी, सदक़े उतारने लगी थी। अम्मी, मैं डरी हुई हूँ, वो मुझसे नाराज़ है, बात नहीं कर रहा। अरे शौहर ऐसे ही हो जाते हैं नाराज़। ये नाराज़गी इतनी बड़ी नहीं है कि इस खुशी के आगे टिक सके। मैं उसे बहुत तंग करती हूँ, बचपन से करती आई हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मरियम बेख्तियार मुस्कुराई। उसकी नज़र उतारते हुए मुलाजमीन को पैसे दे रही थी। वो बहुत खुश हो गई थी। वो मदम आंखों से अपनी सास की खुशी देख रही थी। वो कितनी खुशकिस्मत थी कि उसे इतने प्यार करने वाले लोग मिले थे। आखिर उसका दिल बदलता क्यों नहीं था? आखिर ये कौन सा शौक था जो ख़त्म नहीं हो रहा था? कितने प्यार करने वाले लोग थे जो हमेशा उसके साथ थे, जो उसकी किसी बात पर कोई सवाल नहीं उठाते थे, उसकी किसी हरकत पर, किसी कदम पर कोई रुकावट नहीं बनते थे। और वो थी कि उसका दिल आज़ाद ही नहीं हो रहा था। वो बिस्तर पर बैठी कब से इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत देर से घर लौटा था। मुदस्सिर से नज़रें मिलते ही वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। जानबूझकर कर रहे हो ना? क्या किया है मैंने? वो कोट उतारता हुआ अपनी बीवी की तरफ देखने लगा। मतलब सुबह से तुमने मुझे कोई कॉल नहीं की। तुमने कहा था तुम्हें मेरी कॉल करना पसंद नहीं, इसीलिए नहीं की। यानी मैं मना करूँगी और तुम वो चीज़ नहीं करोगे? ऐसा ही है, क्योंकि तुम ऐसा ही चाहती हो, है ना? उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो तुम? मुझे बता दो, मैं वही करूँगा। वो उकताया हुआ था। तुम कहाँ से आ रहे हो? उसकी तरफ देखते हुए बोली। हॉस्पिटल था, वहाँ काम था, वहीं पर था। वो मुस्कुराई। मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, फिर भी इतनी रूखी बातें करते हो? वो उसकी तरफ पलटते हुए हंस पड़ा। बेगम साहिबा, कितने ज़्यादा मिजाज है ना तुम्हारे। मोहब्बत सिर्फ मैं करता हूँ तुमसे, और ये मेरा मसला है। अब समझ गया हूँ मैं। वो आगे बढ़ने लगा। जब उसका हाथ थामती उसकी तरफ देखने लगी तो वो भी पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। वो बगैर मुदस्सिर की वॉच को देख रही थी, उसकी खूबसूरत हाथ को देख रही थी। अब सर क्यों झुकाया हुआ है? वो बोला तो सर ऊंचा करते उसकी आंखों में देखने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई थी। मुदस्सिर के हाथ लरसे। फिर तुम बाप बनने वाले हो। जो हाथ मरियम ने थामा हुआ था, उसी हाथ से मुदस्सिर ने गिरफ्त मरियम के हाथ पर सख्त की। सच कह रही हो?
وہ دھیرے دھیرے اسے اپنے نزدیک کر رہا تھا. سچ کہہ رہی. وہ بالکل اس کے مقابل تھی. سانسیں ایک دوسرے میں تھی. میری آنکھوں میں دیکھو. وہ مدھم انداز میں بولا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. میں باپ بننے والا؟ وہ پھر سے اٹک اٹک کر پوچھ رہا تھا بڑی معصومیت سے. ہاں تم باپ بننے والے ہو. وہ بے ساختہ اسے اپنے دونوں باہوں میں اٹھاتے اس کی پیشانی چوم گیا. تو یہ کہو نا کہ اسی لیے منہ بنا ہوا ہے محترمہ کا کہ کب سے میرا انتظار کر رہی ہو اور میں دیر سے گھر آیا. شکایت کیوں نہیں کرتی تم؟ حق کیوں نہیں جتاتی تم؟ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا اور وہ بلش ہوئے جا رہی تھی مگر اس کیفیت میں بھی اپنے تاثرات چھپا رہی تھی. اسے اتارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. چھوڑ دو یہ احتجاج, چھوڑ دو یہ ضد. ہمارے بیچ میں اس کا کوئی کام نہیں. تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں, بس یہی حقیقت ہے. اور یہ جو ہے نا ہمارے بیچ میں, یہ بہت حسین ہے. اس کو یوں ضائع مت کرو. ہماری محبت کو یوں ضائع مت کرو. کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. کہہ دو کہ تم میرے بغیر نہیں جی سکتی. میں تمہارا مدثر ہوں, تم جانتی ہو نا. وہ اس کے ارد گرد اپنا حصار بناتا اسے کمفرٹ دے رہا تھا. وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. دیکھو میری آنکھوں میں اور کہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو, جو کبھی نہیں بدلی. وہ نظریں چرانے لگی. دیکھو. اس کے بازوں کو جھنجھوڑ رہا تھا مگر وہ نہیں دیکھ رہی تھی. ہونٹ بھینچے ہوئے تھے. کیوں امتحان لے رہی ہو؟ کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ کیونکہ میں تمہارے لائق نہیں. وہ چیخی تھی. نہیں ہوں میں تمہارے لائق. تم ایک بہت اچھی عورت ڈیزرو کرتے تھے جو صرف تمہاری ہوتی, صرف تمہاری. یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی. تم سے بہت محبت کرنے لگی تھی. شاید تم نے اسے اتنی محبت دی کہ وہ میری محبت بھول گئی. راہیل صاحب. وہ اس کی قبر پر بیٹھا اس کی قبر سے باتیں کر رہا تھا. پھول ادھر ادھر ڈالے ہوئے تھے. وہ اٹھا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آنکھوں سے آنسو بے اختیار ٹپک پڑے. دوست وہ میری محبت تھی, مجھے وہ واپس چاہیے. یہ کہتے ہوئے وہ قدم پیچھے لے رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے اس کا سانس بحال ہوا. وہ کبھی کبھی قبرستان آ جایا کرتا تھا اپنے والد کے لیے اور غیر محسوس انداز میں راہیل کے لیے بھی. یہ چوڑیاں میرے لیے لائے ہو؟ ہاں تمہیں پسند ہے نا سرخ چوڑیاں, اسی لیے لایا ہوں. میں پہنا دوں؟ اس کی طرف دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا. وہ ہاتھ آگے کر چکی. وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتے ہوئے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتا. وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی. پھر بڑی محبت کے ساتھ وہ چوڑیاں بڑی نرمی سے پہنا رہا تھا. اس کی انگلیوں کے لمس پر وہ ہلکا سا کسمساتی تھی. پھر اس کی طرف دیکھتی تھی. اس میں کیا ہے؟ وہ دوسرے بیگ کی طرف دیکھ کر کہنا. کپڑے ہیں کچھ, تم جانتی ہو میں سب جانتا ہوں, اسی لیے وہی لایا ہوں جو تم پہنو گی. میں نہیں چاہتا ہر بار کی طرح اس بار بھی تم میری لائی ہوئی چیزوں کو پھینک دو. میں کچھ پھینکتی نہیں. کیا پتہ. آگ تو نہیں لگائی نا تم نے؟ کہا تھا میں نے نہیں لگائی. وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی تو وہ نظریں چرا کے ہنس پڑا. ایسا ہی ہے, ان کو آگ نہیں لگاؤں گی. یہ تمہارے راہیل کا من پسند رنگ ہے. یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا. وہ شاپر کی طرف دیکھنے لگی. مدثر کی کہی ہوئی بات یاد آئی. اگر تمہیں سفید پسند ہے تو میں تمہیں سفید کے کئی رنگ دلاؤں گا. وہ چوڑیوں کی کھنک کو محسوس کرتی بیگ اٹھا کر کبڈ میں رکھ چکی. مجھے معاف کر دینا. میں نے معاف کر دیا ہے بابا. آپ کو کچھ نہیں ہوگا. وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے. بیٹی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. یامین خاتون بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ہلکا ہلکا رو رہی تھی. آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میں شاید جی نہ پاؤں. وہ سانسیں مشکل لے رہے تھے. میں نے کہا نا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. وہ بے اختیار بولی. مدثر نے اسے تھاما تھا کیونکہ ان کی سانسیں اکھڑتے ہوئے جیسے بند ہو رہی تھیں. بے ساختہ مدثر کے سینے سے لگی اور رونے لگی. اس کی سسکیاں مدھم تھی مگر وہ رو رہی تھی. پانی پی لو, میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا پی لو. وہ پانی پینے لگی. بابا چھوڑ کے چلے گئے. ہر انسان نے جانا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن. وہ بھی چلے گئے. امی اکیلی پڑ گئیں. ہم ہیں. میرے ہوتے ہوئے وہ اکیلی نہیں پڑیں گی. وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی. تمہارے کہنے کا مقصد یہ کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. بات ختم. وہ صرف تمہاری امی نہیں میری بھی امی ہے. مدثر جب تک زندہ ہے تمہاری آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو نہیں آئے گا. اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اسے کھڑا کر چکا تھا. واقعی ایسا ہی ہوا. وہ یامین خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا. وہ کہتا تھا وہ صرف مریم کی امی نہیں تھی, وہ اس کی بھی امی تھی. یامین خاتون سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا. بچپن کی کئی یادیں تھیں اس کے ساتھ. وہ مریم کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا. اپنے پرانے گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے وہ دروازہ کھولتا, گہرا سانس لیتا, گھر کے اندر داخل ہوا. وہ اسی جھولے پر بیٹھی جھولے جا رہی تھی. مدثر مسکرایا. یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر صاحبہ مرہم لگانے آئی ہوں. مدثر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. میری محترمہ تم ماں بننے والی ہو. میری جان لوگی کیا؟ میں سارے گھر میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا ہاسپٹل پہنچا ہوں.
तुम वहाँ नहीं मिली मुझे। मेरी सांसें बंद करने का इरादा है तुम्हारा? मुझे तो यही लगता है। वो कितना मध्यम था उसके लिए, कितना नर्म। उसके हाथ थामते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। क्या करना चाहती हो मरियम? मरियम झुकी, उसकी आंखों में देखा, उसके रुखसारों पर हाथ रखा, उसके बालों को बिखेर दिया। मुदस्सिर उसे देख रहा था। कुछ बता रही हूँ तुम्हें। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ मैं। हाँ मैं भी देख रहा हूँ। वो ये कहते हुए वाकई उसकी आंखों में देख रहा था। सुरमई आंखें स्याह आंखों में खोई हुई थी। तुम पूछते हो ना मुझसे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं? मैं करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। सारी ज़िंदगी की है मैंने तुमसे। इतनी मोहब्बत की है कि एक वक्त था कि तुम्हारे ना मिलने पर मैं मर जाना चाहती थी। एक बार नहीं, कई बार। तुम मुझसे पूछते हो, वो हंस पड़ी, कि मैं इस गम से क्यों नहीं निकलती। तो जानते हो क्यों नहीं निकलती? कि जब मैं अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल सिफर पॉइंट पर थी तो वो शख्स मेरी ज़िंदगी में आया। मुझे लगा वो एक टिपिकल मर्द होगा जो मेरी मोहब्बत को जानने के बाद मुझे मारेगा, पीटेगा, मुझ पर तशद्दुद करेगा। मगर राहील ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सब कुछ सुनता रहा। मुदस्सिर, वो तुम्हारी तरह मुझसे खफा नहीं होता था। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो खफा नहीं होता था। उसकी मोहब्बत की मैं क्या हद बताऊँ तुम्हें, कि मरने से पहले वो तुम्हारे पास चला आया कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी मरियम को अकेला मत छोड़ना। ये था उसका मयार। और तुम कहते हो मैं भूलती क्यों नहीं? मैं नहीं भूल पाती। तुम पूछते हो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? मैं करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ तुमसे मोहब्बत। तुमसे मोहब्बत करने में मैं उसे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। मैं जानती हूँ उसने भी किसी से बेहद मोहब्बत की थी, मगर वो उसका माजी था। और तुम, जब मैं उसके निकाह में गई, उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी ना, तो उससे बचने के लिए मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। मुदस्सिर उसे सुन रहा था। कोई भी शौहर ये बर्दाश्त न करता, मगर उसने किया। हत्ता कि ये बात किसी को पता तक नहीं लगने दी कि मैंने किस कदर उसे ट्रॉमा दिया। मुझे समझाया, मुझे उस तकलीफ़ से बाहर निकाला, मेरा आईना बना। तुम बताओ ना, मैं इस तकलीफ़ से कैसे निकलूं? तुम पूछते हो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? मैं करती। मुदस्सिर ने गहरा सांस लिया। मैं सब जानता। राहील ने मुझे बताया था कि वो किस कदर करीब है तुम्हारे। मैं तुमसे नाराज़ होता हूँ क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ होने का हक रखता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं राहील जैसा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं राहील नहीं हूँ मरियम, मैं वो नहीं हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। घर चलो, देर हो रही है, अम्मी अकेली है। वो हाथ आगे कर चुका था। मरियम उसकी खामोशी नोट कर रही थी, मगर उसने भी खामोशी से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया था। वो दोनों एक दूसरे को इतना तो जानते थे कि खामोशी का मतलब खामोशी ही होता है। उसका बहुत ख्याल रखता था, बहुत ज़्यादा। वो माँ बनने वाली थी, उसे मुकम्मल कर रही थी। इससे ज़्यादा मुदस्सिर के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती थी। वो उसे प्यार कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, उससे हंसी मजाक करता रहता था। पुरानी बातों पर तस्करा नहीं करता था, जैसे वो कोई डिप्रेशन ना ले। वो बस उसकी हंसी मजाक सुनती रहती थी, कभी कभी उसके साथ हंसती भी रहती थी। अब उनके बीच में मोहब्बत का जिक्र होता ही नहीं था। ये शायद वो जानबूझकर जिक्र नहीं करता था कि उनकी फिर से बहस हो जाएगी। अब बस उसने कबूल कर लिया था। अब वो मरियम नहीं जानती थी कि उसने क्या कबूल किया था, ये कि वो उससे मोहब्बत करती थी या ये कि वो नहीं करती थी, क्योंकि वो कुछ कहता ही नहीं था। उस दिन की डिस्कशन के बाद उनके बीच में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई थी। वो अभी भी उसे बगौर देख रही थी जो उसे हंसाया जा रहा था। बस कर दो मुदस्सिर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कितना हंसाओगे यार तुम बहुत कम हंसती हो। मुझे लगता है मैं जोकर बनता जा रहा हूँ इस प्रेगनेंसी के चक्कर में। वो हंस पड़ी। यानी कि ये चक्कर है तुम्हारे लिए? तो मेरे लिए बचपन से एक गोल चक्कर ही रही हो। मैं इसमें कट खा के गिरता रहता हूँ। वो फिर से हंस पड़ी। इतने बेजार हो ना तुम मुझसे? नहीं, मैं बेजार तो नहीं, तुम मेरी फेवरेट इंटरटेनमेंट हो। अच्छा, यानी मैं इंटरटेनमेंट हूँ? हाँ, कह सकती हो। मैं तुमसे बेहद लुत्फ़अंदोज़ होता रहा हूँ सारी ज़िंदगी, और आगे भी होता रहूँगा। सोचो हमारी औलाद कैसी होगी, तुम्हारी तरह मगरूर या मेरी तरह रूड? सोचने की बात है। उसे नया मौजू देता हुआ कमरे से बाहर चला गया, और वो पीछे सोच रही थी कि मैं मगरूर हूँ, मुदस्सिर के बच्चे। वो चिड़चिड़ी हुई। अब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। क्या कर रही हो तुम हॉस्पिटल में? मोहतरमा, आखिरी महीने चल रहे हैं तुम्हारी पेशेंट से ज़्यादा तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो गुलाब के फूल लिए उसके सामने खड़ा था। और ये किसके लिए लाए हो? अपनी बीवी के लिए, जो मेरी एक भी नहीं सुनते।
مریم نے اس کے سر پر چپت ماری۔ وہ اب آگے آگے چل رہی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، وہ بولے جا رہی تھی، وہ سن رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس پر روب جھاڑ رہی تھی اور وہ سر جھکائے وہ روب برداشت کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اس کے سامنے بزنس مین نہیں لگتا تھا۔ مریم کے لیے وہ بس مدثر تھا، وہی مدثر جو اس کے ہلکا سا رونے یا چوٹ لگنے پر پاگل ہو جاتا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک پڑی۔ درد ہو رہا ہے؟ کہاں؟ وہ بے ساختہ بولا، سر میں۔ اتنا بولو کہ تو سر نہیں پھٹے گا میرا؟ وہ آگے بڑھنے لگی۔ تو مدثر کا چہرہ سرخ پڑا۔ تم میری بے عزتی کر رہی ہو؟ نہیں تو، میں نے بے عزتی تو نہیں کی تمہاری، فیکٹس بتا رہی ہوں۔ کم بولا کرو، میرا سر پھٹتا ہے۔ اب تم دیکھ لو بچوں، تم بول جاؤ تو میرا نام بھی مدثر نہیں، تمہارا نام مدثر ہی ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولتی بیٹھ گئی اور وہ جیسے اسے گھورے جا رہا تھا۔ تمہیں گول گپے نہیں کھانے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم موٹی ہو رہی ہو۔ یہ تم صبح والا بدلہ لے رہے ہو نا مجھ سے؟ اس نے آنکھیں گول کرتے ہوئے مدثر کو دیکھا۔ ہاں، بدلے تو بہت سے لینے ہیں، میں نے ابھی تک کوئی بدلہ نہیں لیا تم سے۔ ہاں، کیونکہ تمہارا بچہ لیے گھوم رہی ہوں نا میں، اسی لیے، ورنہ تمہارا بس چلتا تو تم تو مجھے پیچھے سے دھکا دے دیتے۔ ہاں، کتنے دھکے دیے ہیں میں نے تمہیں بچپن سے؟ بہت سارے۔ کتنی جگہوں پر؟ میں تمہاری وجہ سے گری اور چوٹ پہ مرہم لگا کر تم ہیرو بن جاتے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، یعنی میرا مرہم لگانا بھی جھوٹ تھا؟ ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے مجھے سب۔ وہ گول گپا اس کے منہ میں ٹھونستا ہوا بولا تو وہ کھانسی۔ جان بوجھ کر رہے ہو نا؟ نہیں تو، پانی پیو۔ وہ چپ چاپ پانی پینے لگی اور اسے ہنسی بھی آ رہی تھی کیونکہ وہ اسے بہت پریشان کرتی تھی۔ آج کل مریم کو لگتا تھا جیسے اس کا بچپن واپس آ گیا۔ اللہ نے انہیں بہت پیارے سے بیٹے سے نوازا جس کا نام مدثر نے ایان شاہ رکھا، جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، پیارا۔ اس کی اسمائل بہت پیاری تھی، بالکل اپنے باپ جیسی۔ مدثر کی امی اپنے پوتے کو ادھر سے ادھر گھماتی ہوئی بہت خوش لگتی تھی۔ یامین خاتون بھی ادھر ہی تھی، البتہ مدثر مریم کے سرہانے بیٹھا تھا۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ بہت کچھ، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اور وہ بہت کچھ کیا ہے؟ ایک بہت خوبصورت احساس ہے مدثر۔ میں نے ہاسپٹل میں بہت سے پیرنٹس کو ایسے مکمل ہوتے دیکھا ہے۔ آج اس جگہ میں ہوں تو یہ ایک عجیب سی فیلنگ ہے۔ وہ مدثر کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس میں اپنی انگلیاں پھنسا چکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لاتے چوم لیا تھا۔ یہ عمل مدثر کے لیے اچانک سا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا جو اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگائے بہت پرسکون لگتی تھی۔ ٹھیک ہوں؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ کتنے اچھے ہو نا تم، کتنے پرسکون۔ یہ 9 مہینے ایسے گزرے ہیں جیسے کوئی خوبصورت خواب ہو۔ میں بیٹھ کر سوچ سکتی ہوں کہ تم نے کتنا پیار دیا ہے مجھے، کتنا خیال رکھا ہے میرا، شکریہ۔ مدثر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پاگل ہو تم۔ وارڈ کا دروازہ کھلا اور ماریا سامنے کھڑی تھی۔ یار، میں پھپھو بن گئی اور مجھے اتنی لیٹ بتایا گیا۔ وہ بے ساختہ یامین خاتون کے ہاتھوں سے بیبی لیتے اس کا سر چومنے لگی۔ یہ تو ہو بہو میرے بھائی اور بھابھی جیسا ہے، صرف تمہارے بھائی پہ چلا گیا۔ مریم اتراتے ہوئے بولے۔ تو مدثر کھل کھلا کر ہنسا۔ شکر ہے تمہاری بھابھی مان رہی ہے یہ بات۔ مریم نے اسے گھورا۔ وہ ساری پریگننسی ایک دوسرے سے اٹکنے کا کام کرتے رہے اور پھر مزے سے ہنستے بھی رہے تھے۔ وہ بھی ایسا ہی کر رہے تھے جیسے یہ ان کی عادت بن گیا تھا۔ ان کی اولاد کے آنے سے پہلے ہی ان کے رشتے میں بہت خوبصورت طریقے سے برکت ڈالی تھی۔ جو محبت گھٹ گھٹ کر سانسیں لے رہی تھی، اب آزادی سے سانسیں لے رہی تھی۔ سر کہاں ہے؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ میم، وہ تو اپنے ہاسپٹل کی طرف نکلے ہوئے ہیں، وہاں 2nd فلور پر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اسی کام کو دیکھنے گئے۔ 2nd فلور پر؟ انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں دینی، آپ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں اس لیے۔ وہ فون اٹھاتی اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مدثر، میرا فون اٹھاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اسے ریکارڈنگ کرتی ہوئی میسج بھیج چکی تھی۔ ایان کو چپ کرواتی، بیبی کاٹ میں لٹاتی پریشان لگتی تھی۔ امی، میں مدثر کے پاس جا رہی ہوں، آپ ایان کا خیال رکھیے گا۔ ارے تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم دونوں ہیں، ہم خیال رکھ لیں گی، تم جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، میں آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو ویسے؟ مدثر نے بلایا ہے۔ وہ ہونٹ بہام بھیجتے ہوئے جھوٹ بول رہی تھی۔ گاڑی روکتے گاڑی سے اتری تو یہاں ایک پینک سچویشن مچی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ 2nd فلور پر اوپر کی چھت گر گئی، وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ بے ساختہ 2nd فلور کی طرف دیکھنے لگی جو زیر تعمیر تھا۔ سارا ہاسپٹل بن چکا تھا مگر اسی فلور پر کوئی مسئلہ پیش آ رہا تھا جس کو دیکھنے مدثر یہاں آیا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار بھاگنے لگی۔ میم، آپ آگے نہیں جا سکتی، آگے جانا منع ہے۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتی وہاں تک پہنچی۔ مدثر کہاں ہے؟ میم، وہ اٹکا۔ جو دیوار گری چند لوگ زخمی ہوئے۔ ہاں تو کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ بولو۔ سر وہیں پر تھے، یہ کہتے ہوئے سر جھکا گیا۔ وہ 3-4 قدم دور ہوئی۔ نہیں، میرے مدثر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا
میرے مدثر کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہاں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے لوگ اسے روک رہے تھے مگر وہ نہیں رک رہی تھی۔ میم بات تو سنیں میم۔ وہ پلٹی، کسی نے اسے تھاما۔ مدثر تھا۔ تم؟ ہاں میں۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ تمہارے اسسٹنٹ نے کہا تم؟ ہاں مگر سب انڈر کنٹرول ہے، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ بے اختیار اس کے سر کو دیکھنے لگی جہاں خون بہہ رہا تھا، ہاتھ پہ بھی خراشیں تھیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے خون کو چھوتے ہوئے جیسے محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتی، وہ بول رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی مدثر۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ہر چیز سے زیادہ، ہر احساس سے زیادہ، دنیا میں موجود ہر خوشی سے زیادہ میرے لیے تم ہو، صرف تم۔ یہ کہتی وہ اس کے سینے سے لگی اور بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، صرف تم سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے کی ہے مدثر۔ مدثر جس کی باہیں پھیلی ہوئی تھیں، اس نے اپنا حصار اپنی بیوی کے ارد گرد سخت کیا۔ آنکھیں بند ہوئی تھیں سکون سے۔ یہ الفاظ کئی منٹ تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مریم نہیں جانتی تھی اس نے یہ الفاظ ادا کر کے مدثر کے دل سے کیسا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ وہ ایان کو گود میں لیے لان میں ٹہل رہا تھا، بالکل میرے جیسا ہونا، مسکراتے بھی میری طرح ہی ہو۔ اس کے رخساروں کو سہلاتے ہوئے اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا جو اس کو پہچان گیا تھا، جیسے وہ اس کی ماں کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، بہت زیادہ۔ اسی لیے ایان جب سے پیدا ہوا تھا وہ مدثر کو دیکھ کر مسکراتا تھا۔ ابھی بھی جب وہ بول رہا تھا تو ایان مسکرائے جا رہا تھا۔ مدثر نے نوٹ کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ یوں ہی فرما بردار رہنا ہے میرے، مگر میں کوئی ضد نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بالکل بھی کوئی ضد نہیں کرے گا آپ کے بابا۔ جو تمہاری خوشی ہوگی تمہیں وہی ملے گا۔ جہاں سانس لینا چاہو گے میں تمہیں وہاں آزاد چھوڑ دوں گا۔ تم اپنے بابا کے روپ میں ایک دوست پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور انہی الفاظوں کے ساتھ اس کی ساری زندگی اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ فاروق خان کا اس کے خلاف جانا، مریم کا اس سے چھن جانا، ان دونوں کا ایک دوسرے پر مر مٹنا، بہت کچھ۔ وہ اپنے بیٹی کی پیشانی چومتے ہوئے خود سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹی کی زندگی کبھی مشکل نہیں بنائے گا، کبھی بھی نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اوپر جا رہا ہوں۔ ایان کو ہمارے حوالے کرتے جاؤ، ہمیں یاد آ رہی ہے اس کی۔ سیٹرڈے سنڈے کو جب تم گھر میں ہوتے ہو نا تو اس کو ہمیں دیتے ہی نہیں ہو، حد ہوتی ہے۔ یہ امین خاتون چڑ کر بولی تھی تو مدثر کی ماں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بچہ ان کے حوالے کر چکا۔ اچھا ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھو نا ایان، تمہاری دادی بھی ناراض، نانی بھی ناراض۔ دونوں نے اس کے سر پر باری باری چپت ماری۔ اب جا یہاں سے، 3-4 گھنٹے ہم سے بات نہ کرنا۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو رک پڑا۔ وہ سرخ رنگ میں ملبوس تھی، بالوں سے الجھی ہوئی، ان میں کرلز کر رہی تھی۔ مدثر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ پچھلے 2 سال سے اسے ہلکے پھلکے سفید کے ہی کئی رنگوں میں دیکھ چکا تھا۔ وہ پلٹ گیا، اسے لگا شاید وہ مریم کو کسی اور تصویر میں دیکھ رہا، مگر پھر وہ پلٹا۔ وہ سامنے کھڑی تھی، ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو مدثر کے وجود سے ٹکرائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سامنے بولی۔ سپنا؟ ایسا لگ رہا ہے سپنا دیکھ رہا ہوں۔ بہت دنوں بعد، یا یوں کہو کہ بہت عرصے بعد تمہیں اتنا سجتے ہوئے دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم آگے لیتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہر اس دن کے لیے، ہر اس وقت کے لیے جس میں تمہیں تکلیف ملی، اس کا کفارہ ادا کروں گی میں۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے آنکھوں سے لگا گئی۔ تم شوہر ہو میرے، مجھے تمہارا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، مگر میں اس وقت باغی ہو رہی تھی، بہت زیادہ باغی۔ تم سے، ابا سے، امی سے، خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ اپنے نصیب سے چڑ گئی تھی میں، جیسے اللہ سے ہی روٹ گئی تھی۔ خوشیوں سے، رنگوں سے، سب سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے غلط کیا۔ بس وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتی یا کچھ اور کہتی، وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ چکا تھا۔ میں خود کو، مجھے دیکھنے دو۔ میں ماضی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں حال میں ہوں اور تم میرے سامنے کھڑی ہو، میرے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اس کی پیشانی چومتا ہوا اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ آج پیار کر سکتا ہوں نا میں؟ وہ اس میں بکھرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے چھونے سے پہلے اس کی اجازت ضرور لیتا تھا۔ مدثر کی عادت تھی، وہ اس کے پاس کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گیا تھا۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کتنی بار دل جیتو گے میرا؟ جب تک زندہ ہوں۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی گہری مسکرائی۔ اتنا مسکراتے ہو کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ بھی تمہاری طرح مسکراتا ہے، تو تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑستے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، بہت پیارا لگتا ہے، مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں جان وار سکتی ہوں ہماری اولاد پر، میں جانتا ہوں
اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے بولا، تم میری زندگی کا وہ اثاثہ ہو جو میں بڑے فخر سے اون کرتا ہوں، بڑے غرور سے کہتا ہوں کہ تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر۔ وہ جیسے اس کے سینے پہ سر رکھتی ہوئی سر بلش کرتے ہوئے چھپا گئی تو وہ ہنس پڑا، واہ بیگم، شادی کے تقریباً 3 سال بعد بھی تم مجھ سے اتنا شرما رہی ہو، تو کوئی بات تو ہوگی مجھ میں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ کا مکہ مارتی سر اونچا کرتی اسے دیکھنے لگی، بہت غرور ہے نا خود پر؟ ہاں ہونا بھی چاہیے، جس کی تمہارے جیسی بیوی ہو کیا غرور بنتا نہیں ہے؟ اس کی لٹوں سے الجھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا تو وہ پھر سے بلش ہوئی۔ آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ گے تو پھر میں دیکھ پاؤں گی نا مدثر، ایسے تو مجھے کچھ نہیں دکھے گا۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ خوشی سے پلٹی اور اسے دیکھنے لگی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لایا ہوں نا ساتھ، دیکھ لو تمہارا سپنا سچ بن کے کھڑا ہے۔ مسز مدثر، ہیئر یو گو، تمہاری کامیابی کی نئی سیڑھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج ہاسپٹل بن کر تیار تھا، مکمل تیار، کسی بھی کمی کے بغیر۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی۔ یہ مدثر کی محنت تھی کہ وہ راتوں کو یہاں رہتا تھا، ٹھیک سے کام کروایا تھا، بالکل اس کے مطابق ہاسپٹل بنا تھا، جس طرح وہ چاہتی تھی، جس طرح کی فیسلٹیز اسے یہاں چاہیے تھیں، سب کچھ۔ یہ سب مدثر کی وجہ سے پاسبل ہوا تھا۔ تمہارا سپنا، میرا سپنا، اور تمہارا میرا۔ مریم کے کہنے پر اس کے ارد گرد اپنا حصار بناتا ہاسپٹل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ہاسپٹل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مریم نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا اور وہ بھی اپنا سر اس کے سر پہ رکھ چکا تھا۔ محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی تو وہ ہنس پڑا، ہاں بہت زیادہ کرتا ہوں، بچپن سے کی ہے اور اپنے مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ جب تک مدثر ہے مریم سے محبت رہے گی، بڑھتی رہے گی، وقت کے ساتھ ہمارے نصیب کی طرح چمکے گی۔ وہ سر اونچا کرتے اسے دیکھنے لگی۔ آئی لو یو مسٹر ہسبینڈ، آئی لو یو ٹو مائی وائفی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، بہت سی مشکلیں دیکھی تھیں، صبر آزمائے گئے تھے، تکلیفیں برداشت کی تھیں، جدائی سہی تھی، اور پھر انہیں ایک دوسرے کا ساتھ ملا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملا تھا۔ وقت نے ان کی محبت کو آزما کر تراشا تھا۔